فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و کمشنر جی ایچ ایم سی رونالڈ روز نے بتایا کہ پارلیمانی انتخابات کے لیے انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد تلاشی مہم کے دوران تاحال جملہ 47,18,300 روپے ضبط کیے جا چکے ہیں، جس میں 17,49,140 روپے نقد رقم اور 104.41 لیٹر غیر قانونی شراب شامل ہیں۔ انفورسمنٹ ٹیمیں روزانہ صبح 6 تا شام 6 بجے تک شہر کے تمام اسمبلی حلقہ جات میں تلاشی مہم میں مصروف ہیں اور چہارشنبے کے روز 29,70,000 روپے نقد رقم اور 49.74 لیٹر غیر قانونی شراب مجموعی مالیت 23,829 روپے بتائی گئی ضبط کی گئی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے بتایا کہ انتخابی شیڈول کی اجرائی کے بعد سے فلائنگ اسکواڈ ٹیموں نے حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں 38 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کی ہے، جبکہ پولیس کی ٹیموں نے تلاشی مہم کے دوران 9,18,300 روپے نقد رقم کے علاوہ 17,49,140 روپے کی شراب ضبط کر لیا ہے۔ وائس چیئرمین پلاننگ کمیشن جی چنا ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے غیر موسمی بارش سے فصلوں کو نقصانات کا متاثرہ کسانوں کو معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں عہدیداروں کو فصلوں کے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ رپورٹ وصول ہونے کے بعد ہی معاوضے کی ادائیگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جی چنا ریڈی نے کہا کہ حالیہ غیر موسمی بارش اور ژالہ باری سے ریاست کے 9 اضلاع میں کھڑی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا۔ بالخصوص کاماریڈی ضلع میں کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تاہم حکومت متاثرہ کسانوں کی ہر ممکنہ مدد کرے گی۔ ریتو بندھو اسکیم کے تحت 80% کسانوں کو مالی امداد پہنچ چکی ہے۔ تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع میں ایک نقلی خاتون سب انسپکٹر کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جو اپنے آپ کو ریلوے پروٹیکشن فورس کی سب انسپکٹر ظاہر کرتے ہوئے سرکاری دفاتر میں جاتی تھی اور اس نے دھوکے سے شادی بھی کرنے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے نارکٹ پلی کی ایک نوجوان خاتون مالاویکا نے حیدرآباد کے نظام کالج میں اپنی ڈگری مکمل کی اور 2018 میں RPFSSI امتحان میں شرکت کی اور تقریباً تمام قابلیت کو پاس کیا، لیکن بینائی کی کمی کی وجہ سے میڈیکل چیک اپ میں اسے مسترد کر دیا گیا اور اسے ملازمت نہیں ملی۔ لیکن اس نے اپنے والدین اور رشتہ داروں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ SI بننے والی ہے۔ جب مالویکا سب انسپکٹر کی ملازمت کے لیے منتخب نہیں ہوئی تو اس نے سوچا وہ نقلی سب انسپکٹر بن کر اپنے والدین کو ملازمت حاصل ہونے کا یقین دلایا تاکہ وہ خاندان میں رسوا نہ ہو سکے۔ اس کے لیے مالویکا نے SI کی وردی سلائی اور جعلی شناختی کارڈ بنوایا۔ معاملے کے بارے میں جاننے کے بعد RPF پولیس نے مالویکا کو گرفتار کیا اور اس سے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ مالویکا RPF کی وردی میں سوشل میڈیا پر ریل بنانے کے علاوہ وہ وردی میں شادی کے لیے دلہا دیکھنے بھی گئی، لیکن لڑکے والوں نے شک کی بنیاد پر ریلوے کے اعلیٰ عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی، جس میں پتہ چلا کہ مالویکا نامی کوئی خاتون سب انسپکٹر نہیں ہے۔ وہ یونیفارم میں VIP درشنوں اور سرکاری دفاتر میں جاتی تھی۔ RPF پولیس نے مالویکا کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر لے لیا۔ مولانا سید غلام افضل بیابانی صدرنشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ ایئرپورٹ اتھارٹیز نے مولانا سید غلام افضل بیابانی کو ایئرپورٹ پر عازمین حج کو دی جانے والی سہولتوں سے متعلق مختلف مقامات کا معائنہ کروایا۔ GMR ایئرپورٹ اتھارٹیز نے عازمین حج کو ٹھہرانے کی جگہ، وضو اور نماز ادا کرنے کی جگہ کا معائنہ کروایا۔ GMR اتھارٹیز نے مولانا کو بتایا کہ عازمین کو شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خواتین عازمین و مرد حضرات کے لیے 2 علیحدہ وضو خانے اور بیک وقت نماز ادا کرنے کی جگہ فراہم کی جا رہی۔ ٹھہرانے کے انتظامات کا بھی معقول بندوبست کیا گیا اور بیت الخلاؤں کے لیے بھی علیحدہ انتظامات کیے گئے۔ مولانا نے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں دی اور عازمین حج کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی تاکید کی۔ اس موقع پر محمد مجیب الدین رکن تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، شیخ لیاقت حسین ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، عرفان شریف اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے علاوہ ایئرپورٹ کے عہدیدار موجود تھے۔
الیکشن کمیشن نے چہارشنبے کو لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں 102 سیٹوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پہلے مرحلے میں 17 ریاستوں اور 4 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 102 لوک سبھا سیٹوں کے لیے 19 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ ان میں تامل ناڈو کی 33، راجستھان کی 12، اتر پردیش کی 8، مدھیہ پردیش کی 6، اتراکھنڈ، آسام اور مہاراشٹر میں 5، بہار کے 4، مغربی بنگال کی 3، اروناچل پردیش، منی پور اور میگھالیہ کی 2 نشستیں اور چھتیس گڑھ، میزورم، ناگالینڈ، سکم، تریپورہ، انڈمان نکوبار، جموں کشمیر، لکشدیپ اور پڈوچیری میں 1 سیٹ پر پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہوگی۔ کاغذات نامزدگی اس ماہ کی 27 تاریخ تک بھرے جا سکتے ہیں۔ ووٹنگ 19 اپریل کو ہوگی۔ لوک سبھا کی 543 سیٹوں کے لیے عام انتخابات 19 اپریل سے 7 مرحلوں میں ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ ای ڈی کی جانب سے بار بار طلب کیے جانے کے خلاف وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال کی عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے ای ڈی سے جواب طلب کیا ہے۔ کیجریوال نے عدالت سے گرفتاری سے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن عدالت نے اس معاملے میں انہیں فی الحال کوئی راحت دینے سے انکار کر دیا۔ اس معاملے کی اگلی سماعت اب 22 مارچ کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی شراب پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں تفتیش کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے سمن کو چیلنج کیا تھا، جس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ وہ ایجنسی کے سامنے پیش کیوں نہیں ہو رہے۔ اروند کیجریوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے عدالت کے سامنے واضح کیا کہ وہ ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں، مگر پیش ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پیشی کے دوران ای ڈی کے ذریعے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سی ایم کیجریوال کی نمائندگی کرتے ہوئے سنگھوی نے عدالت کو بتایا کہ انہیں یعنی کہ کیجریوال کو 10 سمن جاری کیے گئے ہیں۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے تمام سمن قانونی طریقہ کار اور دفعات کے مطابق نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر ٹیلی فون پر مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کا عہد کیا۔ انہوں نے روس یوکرین تنازع پر بھی بات چیت کی اور بات چیت و سفارتکاری کے ذریعے حل نکالنے کے ہندوستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے انہیں روسی فیڈریشن کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ روس کے دوست عوام کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان خصوصی اور مراد یافتہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ٹھوس کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لداخ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے۔ کھڑگے نے کہا کہ لداخ میں لوگوں نے آئین کے 6 شیڈول کے تحت سیکیورٹی کا مطالبہ کیا، لیکن دیگر ضمانتوں کی طرح آئینی حقوق کو یقینی بنانے کی مودی کی گارنٹی بھی جعلی اور چائنیز گارنٹی ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے دعویٰ کیا کہ چینی فوج ابھی تک ہمارے علاقوں پر قابض ہے۔ دراصل مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں 6 شیڈول کے تحت ریاست کا درجہ اور آئینی تحفظ کا مطالبہ کے تحت احتجاج ہو رہا۔ آئین کے جس 6 شیڈول کے تحت سیکیورٹی کا مطالبہ کیا جا رہا وہ قبائلی ثقافت کے تحفظ کے لیے ہے۔ 2019 میں جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جن میں سے ایک جموں کشمیر اور دوسرا لداخ تھا، مگر اب لوگوں نے ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ گستاخ ملعونہ نپور شرما سے متعلق بی جے پی نے اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق آسام کے چیف منسٹر کا اپنے ٹویٹر بیان میں کہنا تھا کہ نپور شرما رائے بریلی سے الیکشن لڑیں گی۔ نپور شرما نے سال 2015 میں ایک ٹی وی شو کے دوران گستاخانہ کلمات ادا کیے تھے، جس کے بعد مسلمانوں میں پائی جانے والی شدید برہمی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے اس ملعون کو پارٹی سے معطل کر دیا۔ اب تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نپور شرما رائے بریلی سے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں اور حکمراں جماعت بی جے پی اسے اپنا امیدوار بنائے گی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ نے بھی بی جے پی کے سابق ترجمان نپور شرما کے توہین آمیز بیانات پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ توہین آمیز بیانات نے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا۔ نپور شرما اور ان کی زہریلی زبان نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ نپور شرما نے سب کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس وقت ملک میں صورتحال ابتر ہے، اس کی ذمہ داری نپور شرما ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ادے پور میں جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار بھی نپور شرما ہے۔ نپور شرما کو توہین آمیز بیانات پر ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ بطور بی جے پی ترجمان ان کے پاس طاقت ہے تو وہ جو چاہے کہیں گی۔
امریکہ میں زیر تعلیم ایک ہندوستانی طالب علم کے والدین کو جن کے بیٹے کی گمشدگی کے بعد ایک گمنام فون کال موصول ہوا جس میں ان سے تقریباً 1 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ گمنام فون کال میں انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ ان کے فرزند کا اغوا کر لیا گیا اور اس طالب علم کے ایک گردے کو فروخت کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ حیدرآباد کے 25 سالہ عبد المحمد OU کے کلیولینڈ یونیورسٹی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹر ڈگری تعلیم حاصل کرنے کے لیے گزشتہ مئی مکان سے روانہ ہوئے تھے۔ عبد المحمد کے افراد خاندان نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 مارچ سے ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ محمد کے والد محمد سلیم کو گزشتہ ہفتے نامعلوم نمبر سے ایک فون کال وصول ہوا جس میں انہیں بتایا گیا کہ ڈرگز فروشوں نے ان کے فرزند محمد کو کلیولینڈ سے اغوا کر لیا ہے۔ گمنام فون کالز نے محمد کی رہائی کے لیے $1200 تاوان کا مطالبہ کیا، مگر اس نے رقم کی ادائیگی کس طریقے سے ادا کی جانی ہے یہ نہیں بتایا۔ اس نے رقم کی عدم ادائیگی پر طالب علم کا ایک گردہ فروخت کرنے کی دھمکی دی۔ طالب علم کے والدین نے امریکہ میں مقیم اپنے رشتہ داروں کو اس بارے میں واقف کروایا جنہوں نے کلیولینڈ پولیس میں محمد کی گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہونے والی گفتگو پر اسرائیلی کابینہ کو بریف کیا گیا۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے رفح میں زمینی آپریشن ضروری ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن پر اسرائیلی موقف اچھی طرح واضح کر دیا ہے، رفح میں حماس بٹالین کے پوری طرح خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس بٹالین خاتمے کے لیے رفح میں زمینی آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کی گزشتہ روز ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تھی۔ دوسری جانب قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں جو 2 ہفتے تک جاری رہیں گے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।